سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھی آگے تم بھیجو گے اس کا اجر تمہیں اللہ کے ہاں مل جائے گا۔ بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اسلام سے پہلے جو سابقہ شریعتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے کی شریعتوں میں بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ زکوٰۃ مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی، مگر اس کے تفصیلی احکامات مدینہ منورہ میں آ کے نازل ہوئے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں زکوٰۃ کی وہی فرضیت، وہی اہمیت بیان ہوئی جو نماز کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح ہیں کہ جو شخص نماز تو پڑھے لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان، پلر اور ستون ہیں۔ ان 5 ستونوں میں سے اگر کوئی ایک ستون بھی گر جائے گویا کہ اسلام کی عمارت کو ہم نے گرا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس قدر واضح ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادی فرائض رکھے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 1-2 بار نہیں 30 بار زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ کی فرضیت کا تذکرہ کیا۔ 30 بار، ایک بار نہیں، اور 27 بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا، نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اس قدر بڑا فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا، اس کو بھی ایک مقام پہ شرک قرار دیا۔ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، ان مشرکین کے لیے بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی خدائی میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی بڑائی میں کسی اور کو اللہ جیسا سمجھنا، جیسے یہ شرک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو اللہ کی بات سے آگے مقدم کر دے، اور اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنے مال کو ہی اپنا خدا سمجھ لے، اپنا الہ بنا لے، تو گویا کہ یہ اس مال کو اپنا معبود بنا کے اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے وہ آدمی خسارے میں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا ہم الاخسرون، وہ گھاٹے میں ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ لوگ گھاٹے نقصان میں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں؟ آپ نے فرمایا الاکثرون اموالا، جن کو اللہ نے مال کی کثرت دے دی، یہ نقصان میں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب مال زیادہ مل جاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ تو مال جب مل جاتا ہے تو پہلی چیز تو اس کو کمانے میں، اس کو بنانے میں اکثر ہم وہ باتیں، وہ کام کر جاتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں، غلط طریقے سے کماتے ہیں، اور اگر حلال طریقے سے بھی کمائیں تو پھر مال کی محبت اس قدر ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ اس طرح سے نہیں کیا جاتا جو ہم پہ فرض کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم الاخسرون، وہ گھاٹے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ہاں
مگر جس نے اپنے مال کو خرچ کیا، دائیں بھی خرچ کیا بائیں بھی خرچ کیا، لوگوں کو دیتا رہا، تو ایسے مالدار لوگ گھاٹے میں نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام کے تمام جو فرائض ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا کرے۔